السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد کورس ایام فاطمیہ کے حوالے سے آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ مصحف فاطمہ میں کیا کیا درج ہے؟ تو مصحف فاطمہ میں حراش کی سزا بھی موجود ہے، اور اس میں آپ کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والے بادشاہوں فرمانرواؤں کے نام بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت تک آنے والے حوادث کی تفصیلات بھی اس میں موجود ہیں۔ ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا نام زہرا کیوں رکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول خدا نے حضرت فاطمہ زہرا کے نور انور کے بارے میں فرمایا ہے کہ افریدگار ہستی نے حضرت فاطمہ زہرا کے نور کو مشعل کی طرح تحلیق کیا اور اسے اپنے عرش کے ساتھ معلق کر دیا، پس ان کے اسی نور سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں منور ہو گئیں۔ اسی وجہ سے آپ کا اسم گرامی رسول اللہ نے فاطمہ زہرا رکھا۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے کہ حضرت ابن عباس کی رسول خدا کے حوالے سے حدیث بیان کریں جو کہ بی بی کی شان میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری دختر ارجمند فاطمہ عالمین کی اول و آخر تمام خواتین کی سردار ہیں، اور وہ میرے بدن کا حصہ ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا میوہ ہے، میری روح ہیں جو دونوں پسلیوں کے درمیان ہیں۔ وہ انسان کی شکل میں حور ہیں، جس وقت وہ بارگاہ خداوندی میں اس کی بندگی و عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اس وقت ان کا نور ملائکہ آسمانی کے لیے اس طرح جگمگاتا ہے جس طرح ستاروں کا نور اہل زمین کو دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا آج کا چوتھا سوال ہے، مقام و منزلت خاتون جنت بیان کریں، کوئی دو احادیث عصمت سیدہ پر بیان کریں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مقام و منزلت یہ ہے کہ خالق جہان ہستی نے ارادہ فرمایا کہ بی بی زہرا ان حوادث اور مشکلات جسمی اور روحانی اور سے دوچار نہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان حوادث سے پاک و پاکیزہ بنایا، کہ جس کے لیے چند روایات بھی ملتی ہیں کہ جیسا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا نے فرمایا ان کے بارے میں کہ فاطمہ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں عورتوں کی ماہانہ عادت اور نفاس سے پاک رکھا ہے۔ اور روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بطول کی خصوصیات کیا ہیں، تو ہم نے آپ سے سنا کہ آپ مریم بطول اور فاطمہ بطول فرماتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا بطول اسے کہا جاتا ہے جو کہ قطعاً ماہانہ سرخی نہ دیکھے، یعنی جو حیض سے پاک ہو، کیونکہ انبیاء کی بیٹیوں میں ماہانہ عادت ناپسندیدہ امر ہے۔